اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین، ایک مجلس 40ویں کی برائے ایصال ثواب مرحومہ زہرہ جبیں بنت علی حسن رضوی مرحوم منعقد کی جا رہی ہے، جس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ مجلس سے قبل تلاوت ربانی سے اس مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں تلاوت کے لیے قاری مرتضیٰ حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذین کفروا بآیاتنا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے قاری مرتضی حسین صاحب جو تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں مشہور و معروف شاعر جناب زہیر بارابنکوی صاحب کو دعوت سخن دوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، میں بذات خود ایک کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کلام ایسا پیش کروں جو خاص طور سے ہماری ماں و بہنوں کے دلوں تک جائے، تو سماعت فرمائیں۔ خاص طور سے ایک ایک مصرع پر بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اس کلام کا عنوان ہے پردہ۔ ہمارے اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے، سماعت فرمائیں خاص طور سے۔ ملت کی ماں اور بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، بیٹھی ہوں جس جگہ جو کھڑی ہوں جہاں سنیں، کیا کہہ رہا ہے غار سے ایک نوحہ خاں سنیں، حی علی خیر العمل کا بیان سنیں، خدمت میں آپ کی بس ایک اتنی سی عرض ہے کہ دین رسول پاک میں پردہ بھی فرض ہے، دین رسول پاک میں پردہ بھی فرض ہے۔ سماعت فرمائے۔ خاص طور سے ایک ایک مصرع پر بہت توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے، کہ پردہ نہیں تو عظمت نسواں ہے تار تار، پردہ ہے عورتوں کے لیے عزت و وقار، پردہ ہی تو طہارت و عصمت کا پاسدار، اور پردہ ہے چہرے عمل نیک پر نثار، پردہ ہی تو جبین حیا کا سنگار ہے، اور پردہ جہاں نہیں وہاں حیا شرمسار ہے، پردہ جہاں نہیں وہاں حیا شرمسار ہے۔ سماعت فرمائے۔ بے پردگی مذاق اڑانا حیا کا ہے، بے پردگی کا شوق اشارہ خطا کا ہے، بے پردگی مذاق اڑانا حیا کا ہے،
ارے خوف رسول دل میں نہ کچھ ڈر خدا کا ہے، یہ زندگی سراب ہے جھوکا ہوا کا ہے، اس طرح بے حیائی کا تم پہن کر لباس، ارے خلد بری میں جاؤ گی خیر النساء کے پاس، خلد بری میں جاؤ گی خیر النساء کے پاس۔ یہ یاد ہے کہ آپ نے دل سے بھلا دیا بنت جناب فاطمہ زہرا کا واقعہ، قرآن پڑھتے وقت ردا ہٹ گئی ذرا، تو پردے میں آسمانوں کے سورج چلا گیا، جب تک ردا نہ آ گئی ارے سر سے جبین تک، تو سورج کی ایک کرن بھی نہ پہنچی زمین تک، سورج کی ایک کرن بھی نہ پہنچی زمین تک۔ یہاں سے خاص طور سے سماعت فرمائیں ہماری خواتین کہ محضر کہ جب سطور کو شبیر نے پڑھا، ہر مرحلے پہ آپ نے شکر خدا کیا، لیکن سوال پردہ پہ سر کو جھکا لیا، ہائے سر کو جھکا کے آپ نے نانا سے یہ کہا، اللہ کی رضا سے کنارہ نہیں مجھے، ارے بے پردگی حرم کی گوارا نہیں مجھے، بے پردگی حرم کی گوارا نہیں مجھے، منظور ہو شہید ہو اکبر سا نوجوان، سر کو کٹائے زینب مسلم کے نونہار، قاسم کی لاش سامنے ہو میرے پائمال، ارے مشک سکینہ خون سے عباس کے ہلال، بے پردگی کی شرط سے جو دل ملول ہے، ارے وہ بعد قتل میرے تو یہ بھی قبول ہے، اور بعد قتل میرے تو یہ بھی قبول ہے، اور بعد قتل شاہ شہیدان انبیاء، اور بعد قتل شاہ شہیدان کربلا، بازار شام پہنچا جو رانڈوں کا قافلہ، ارے اہل حرم نے بالوں سے منہ کو چھپا لیا، بنت علی کے لب پہ تھی
اس وقت یہ صدا، یا رب ہماری طرح کوئی در بدر نہ ہو، ارے بی بی ہماری طرح کوئی ننگ سر نہ ہو، بی بی ہماری طرح کوئی ننگ سر نہ ہو۔ بعد وفات فاطمہ صدیقہ طاہرہ، مغموم ماں کی یاد میں تھی بنت فاطمہ، بچی کو پیار کرنے لگے شاہ انبیاء، بیٹی نے آ کے گود میں رو رو کے یہ کہا، بابا میں آج قبر پہ اماں کے جاؤں گی، اور اپنے ساتھ اماں کو گھر میں لے کر، اپنے ساتھ اماں کو گھر لے کے آؤں گی، پردے کی اے میاں کو علی نے بتا دیا، اشناور ہماری بہنوں نے پردہ بھلا دیا۔ میں گزارش گزاروں انتہائی ادب و احترام سے بہترین لب و لہجے کے شاعر جناب زہیر بارہ بنکی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ جناب زہیر بارہ بنکی صاحب، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے، علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے، کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اور 4 مصرعے اسی حوالے سے اور سماعت فرما لیں کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، لحظ میں جا کے تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے، کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے، یہاں بھی کام آتی ہے
وہاں بھی کام آتی ہے۔ مرحوم کے احصال ثواب کے لیے جناب آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں ایک سلام کے چند اشعار سما پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، ہم نے جس سمت بھی دیکھا نظر آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے، جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے، ساتھ میں رہتی ہے ہر وقت دعائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور بھاگنے والوں کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے، بھاگنے والے کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے، جو تھی حیدر کی ادا وہ ہے ادائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، آ کے درگاہ میں یہ حضرت عیسیٰ دیکھو، آ کے درگاہ پائے حضرت عیسیٰ دیکھو، روز کوئی نہ کوئی مردہ جلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، جس کو دنیا میں نگاہوں سے گرائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے، بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے، جو علم آپ کا کاندھے پا اٹھائے عباس،
کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے، میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے۔ حمد معبود حقیقی ہے ثنائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے، حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے۔ کہو لبیک جمعے جب بھی بلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور فوج اعداء نے کہا بھاگ کے ہم جائیں کدھر، فوج اعداء نے کہا بھاگ کر ہم جائیں کدھر، سارا لشکر تو ہے نظروں پا اٹھائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، ہے سکینہ کو کلیجے سے لگائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اے زہیر ہم نے مصیبات میں پکارا جب بھی، اے زہیر ہم نے مصیبات میں پکارا جب بھی، کربلا سے میری امداد کو آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ ابھی آپ کے سامنے پیشخوانی کر رہے تھے بہترین انداز میں جناب زہیر بارابنکوی صاحب، اور اس کے بعد اب میں گزار ہوں بسط احترام عالی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ کو کہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب شہید الشہداء بیان کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ ظاہرہ جبی بنت علی حسن رضوی صاحب مرحوم کو ایصال کر دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زہرہ جبین بنت سید علی حسن رضوی صاحب کی روح کو
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبتهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور رضاداران مظلوم کربلا، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ معبود تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تیری برکتوں کا واسطہ، تیرے وعدے اور تیرے وعید کا واسطہ مرحومہ کے درجات بلند ہیں، ان کو بلندتر فرما۔ معبود اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے کلام، ائمہ معصومین کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا کے واسطے مرحومہ کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصوم عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین کی طرف سے مرحومہ کے خانوادے، بالخصوص ان کی اولاد اور ان کے احبہ اور ان کے اقربا کی خدمت میں اس سانحہ ارتحال اور اس موقع انتقال پر پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس، جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس میں یہ آیت کہ جس کی تلاوت و قرأت کی گئی ہے، مسلسل آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں، ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ صرف رسماً و رواجاً ترجمہ کروں تو اعلان پروردگار ہے قرآن کریم میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور اس موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تم سب کے سب ہماری طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آپ کو یہ آیت دیکھنے کو ملتی ہے، متعدد انداز میں، کبھی پیشوند بدلا ہوا ہے اور کبھی پسوند۔ یہ جو فقرہ اور ایک جملہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ وہ تعلیم الہی ہے جو نہ صرف یہ کہ پیغمبر آخر نے
اپنی دور نبوت اور اپنے دور رسالت میں اپنی امت کے درمیان اس کو عام کیا، بلکہ آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء بھی بندوں کو اللہ کی معرفت کے بعد اسی حقیقت کی طرف روشناس کرواتے رہے اور پہچنواتے رہے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ زندگی تمام ہو جائے گی، اور ایک دن موت کا فرشتہ تمہاری بالین پر آ جائے گا اور تمہیں ذائقہ موت کو چکھنا ہوگا۔ جب بات ذائقے کی آتی ہے اور نفس کی آتی ہے تو کئی سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں امڑتے ہیں اور ہم ان کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک جسم ہے اور ایک روح، لیکن اللہ نہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جسموں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روحوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بلکہ جسم اور روح کے علاوہ ایک تیسری شے کا اعلان کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جسموں کو یہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، روحوں کو یہ موت کا ذائقہ نہیں چکھایا جائے گا، بلکہ وہ نفس ہے جو اس ذائقے موت کو مزمزہ کرے گا۔ تو یہ نفس کیا ہے، اور پھر جسم اور روح آخر یہ کیوں موت کے مزے کو نہیں چکھتے، یہ پہلا سوال بنتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے کہ ذائقہ چکھنا ہے، اس کا مزہ چکھنا ہے، اس کا ٹیسٹ کرنا ہے، تو پھر یہ موت کا مزہ آخر ہے کیسا؟ آیا یہ تلخ ہے، آیا یہ شیرین ہے، آیا یہ کھارا ہے، نمک کی مانند ہے، یا پھر اس کا کوئی مزہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ تمام طرح کے سوالات۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، نہ تو جسموں کو موت آتی ہے اور نہ روحوں کو موت آتی ہے۔ ہمارے جسم بھی صحیح و سالم رہتے ہیں، ہماری روحیں بھی صحیح و سالم رہتی ہیں۔ جسم صحیح و سالم رہتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ قیامت میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے روز کی قسم کھا کے تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے میدان میں تمہیں تمہاری قبروں سے یوں ہی باہر نکالا جائے گا، اور تم کو ہم ویسے ہی جسم عطا کر دیں گے جس جسم کے ذریعے تم دنیا کے اندر اس دنیا میں آنکھیں کھولتے تھے، زندگی گزارتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور آرام کرتے تھے۔ جو جسم دنیا میں استعمال کرتے تھے یہی جسم تمہارا قبروں سے باہر نکالا جائے گا، حتیٰ یہ جو تمہاری برادہ کی ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو بھی ہم ویسے ہی پلٹائیں گے کہ جیسے دنیا میں یہ ہڈیاں تمہارے جسم میں ہوتی تھیں۔ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو تمہاری انگلی کے اوپر پڑے ہوئے نشانات ہیں ان کو بھی روز قیامت ویسے ہی واپس کروں گا جیسے یہ دنیا کے اندر پائے جاتے تھے۔ آج کا ترقی یافتہ دور یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو آبادی پائی جاتی ہے تقریباً 8 ارب افراد اس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی 2 انسانوں کے یہ فنگر پرنٹس آپس میں میچ نہیں کرتے۔ ہر انسان اپنے فنگر پرنٹس، اپنے آثار انگشت لے کر آتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ آج کے ترقی یافتہ دور نے یہ انکشاف کیا کہ ہر انسان اپنے آثار انگشت لے کر آتا ہے۔ اللہ نے 1500 برس پہلے کہا تھا کہ جو دنیا میں تمہاری انگلیوں کے اوپر پڑے ہوئے نشان ہیں، قیامت میں انہی نشانوں کے ساتھ تمہیں قبر سے باہر نکالا جائے گا، تمہارا یہی جسم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ جسموں کو موت نہیں آتی، جسم واپس آنے والا ہے۔ روحوں کو بھی موت نہیں آتی، اس لیے کہ اگر روح کو موت آ جائے، روح فنا ہو جائے، اور اگر روح برباد ہو جائے اور ختم ہو جائے تو پھر جنت کی نعمتوں سے مستفیض کون ہوگا اور جہنم کا عذاب کسے چکھایا جائے گا؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نہ جسموں کو موت آنے والی ہے اور نہ روحوں کو۔ پھر میرے اللہ، میرے پاس تو ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، یہ پھر وہ کون سی چیز ہے جسے تو نفس کہہ کے پکار رہا ہے اور جو موت کا مزہ چکھ رہی ہے؟ جواب آیا کہ جس وقت اللہ روح اور جسم میں ایک ارتباط پیدا کرتا ہے، یہ جسم اور روح آپس میں التقاط پیدا کرتے ہیں، ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان، جسم اور روح پر، تو پھر اس روح کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کیفیت کا نام ہے نفس۔ اور یہ کب طاری ہوتی ہے؟ کہ جب جسم اور روح آپس میں مل جائیں۔ لہذا اب جسم اور روح جب جدا ہوں تب بھی یہ نفس وجود میں نہیں آتا، اور جب ملنے کے بعد دوبارہ ان جسم اور روحوں کو آپس سے ہٹا دیا جائے، ان کے رشتے کو ختم کر دیا جائے، ان کی کنیکٹیوٹی کو ختم کر دیا جائے، تو پھر وہی نفس ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب ماں کے شکم کے اندر ہمارا وجود ہوتا ہے تو ہم جسم کی صورت میں ہوتے ہیں، اور 4 مہینے تک ہمارا جسم تو آمادہ ہوتا ہے ماں کے شکم میں، مگر اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی، بس جسم ہوتا ہے۔ جب 4 ماہ کے بعد جسم یہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، یہ ظرفیت پیدا کر لیتا ہے کہ روح خدا اس سے ملحق ہو جائے، تو عالم ذر میں وہ پہلے سے خلق شدہ روح کہ جس کو اللہ نے اپنے ارادے سے نہ جانے کب خلق کیا تھا، ایک روح ہوتی ہے جو اس جسم سے ملتفت ہو جاتی ہے اور اس جسم سے اس کا التقاط پیدا ہو جاتا ہے، اور جیسے یہ روح اور جسم آپس میں ایک رشتہ پیدا کرتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کا نام ہے نفس۔
لہذا اللہ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس دنیا میں تمہارے جسموں کو ہم موت کا ذائقہ نہیں چکھاتے، تمہاری روحوں کو موت کا ذائقہ نہیں چکھایا جاتا، بلکہ وہ نفس ہوتا ہے جو اس ذائقہ موت کو مزمزہ کرتا ہے اور پھر سے جسم و روح کے اندر جدائی ہوتی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ موت واقع ہو گئی اور اس کو تم موت کے نام سے تعبیر کرتے ہو۔ اچھا میرے اللہ، اگر یہ نفس کے اوپر موت آتی ہے اور یہ موت کا مزہ نفس چکھتا ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ یہ جو موت کا ذائقہ ہے یہ کیسا ہے؟ تو عزیزو میرے بھائیوں، قرآن کریم اور تعلیمات دینیہ میں انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ عظام کے ارشادات سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ خود موت اپنا کوئی مزہ نہیں رکھتی، بلکہ موت ٹیسٹ لیس ہے، اس کا کوئی اپنا ذائقہ نہیں ہوتا۔ مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات واضح ہو اور میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاؤں۔ دیکھیں، پانی جس وقت آپ پیتے ہیں، کیا پانی کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ میٹھا ہوتا ہے؟ کیا وہ کڑوا ہوتا ہے؟ کیا وہ کھارا ہوتا ہے؟ پانی کا اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بظاہر۔ اگر آپ کے سامنے پیور پانی لا کے رکھ دیا جائے تو آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب بتائیے کیا یہ نمکین ہے، تو آپ کہیں گے نمکین نہیں ہے۔ کیا یہ شکر کی طرح میٹھا ہے؟ تو آپ کہیں گے میٹھا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی وہ پانی ہوتا ہے کہ جس وقت ایک نمونیا کا مریض جو بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور اس کو پیاس لگنے لگے اور وہ اپنی اولاد سے کہے کہ مجھے پانی چاہیے، اور اب وہ اولاد وہی پیور پانی اس کی خدمت میں پیش کرے، تو یہ جو نمونیا کے مرض میں مبتلا ہے، جب یہ اس پانی کو پیے گا کہ بظاہر جس کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ ایک گھونٹ اپنے حلق سے اتارنے کے بعد کہے گا یہ کیسا زہر حلاحل لا کے دے دیا، اتنا کڑوا پانی تو آج تک میں نے پیا ہی نہیں تھا۔ اور بیٹا قسم کھا کے کہے گا کہ بابا اس پانی میں نے الگ سے کوئی مزہ ملایا نہیں ہے، اس پانی کو میں نے تلخ نہیں کیا ہے، اس پانی کو میں نے کڑوا نہیں بنایا، یہ وہی پانی ہے جو روزانہ آپ پیا کرتے تھے، جس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ مگر یہ کہے گا کہ مجھ سے ایک گھونٹ کے بعد دوسرا گھونٹ پینا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ کڑوا پانی ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اس پانی کے اندر کوئی تلخ شے ملائی گئی تھی کہ یہ کڑوا ہوا؟ تو ہر انسان کہے گا کہ صاحب کچھ بھی نہیں ملایا گیا، یہ وہی پیور پانی ہے جو اس کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، بات تمام ہوئی، ایک ہفتے ہاسپٹل میں رہا، بستر پہ رہا، دواؤں کے ساتھ اور علاج کے ساتھ صحیح و سالم ہو گیا، گھر میں آ گیا، اور گھر میں آنے کے بعد اس نے پھر سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور پانی چاہیے۔ وہی بیٹا ہے اور وہی پیورٹ ہے اور وہی پیور پانی ہے جو اس کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور اب جو دوبارہ اس کو گلاس دیا گیا اور اس نے پانی کے ذائقے کو مزمزہ کرنا شروع کیا، پانی کو حلق کے نیچے اتارنا شروع کیا، تو میں نے سوال کیا کہ بتاؤ پانی کا مزہ کیسا ہے؟ تو وہ پلٹ کے کیا جواب دے گا کہ صاحب بڑا میٹھا پانی نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں تھا، جو بھی پانی مجھے پلایا جا رہا تھا وہ کڑوا پانی لا کے دیتے تھے، آج اپنے گھر میں آ گیا ہوں، یہ پانی مجھے میٹھا لگ رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا پہلے پانی میں کوئی تلخ چیز ملائی گئی تھی؟ کیا آج پانی میں کوئی شیرین چیز ملائی گئی ہے؟ ہر انسان جواب دے گا کہ صاحب پانی وہی تھا جو کل آپ کو بیمارستان اور ہاسپٹل میں دیا جا رہا تھا، آج صحیح و سالم ہونے کے بعد پانی وہی ہے، اسی جگہ سے آپ کو پانی دیا جا رہا ہے، مگر پینے والا کل کہہ رہا تھا یہ زہر حلاحل معلوم ہوتا ہے، آج کہہ رہا ہے یہ پانی مجھے شیرین نظر آ رہا ہے۔ عزیزو، یہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی پانی ہے جو کبھی کڑوا نظر آتا ہے اور کبھی میٹھا نظر آتا ہے؟ جواب آئے گا کہ صاحب پانی کا اپنا کوئی مزہ نہیں تھا، نہ پانی تلخ ہے نہ پانی شیرین ہے، بلکہ یہ جسم کا فساد تھا، یہ جسم کی تلخی تھی، یہ جسم کی بیماری تھی، یہ جسم کی پریشانی تھی کہ اگر نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو پانی وہی ہوتا ہے، معلوم کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب جسم صحیح و سالم ہو جائے، صحت پیدا ہو جائے اور بندہ اپنے صحت مندی کے ساتھ گھر میں آ جائے اور وہی پانی دیا جائے تو اسے میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، موت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ موت کا اپنا کوئی مزہ نہیں ہے، اگر روح صحیح و سالم ہو، اگر روح تندرست ہو، اگر روح کے اندر ایمان پایا جائے، اگر روح کے اندر ایقان پایا جائے، اگر روح کے اندر اطمینان پایا جائے، تو جب یہ موت پیش کی جاتی ہے یہ موت شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے۔ لہذا 13 برس کا بچہ کہتا ہے کہ موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہی وہ موت ہے کہ اگر روح کے اوپر بیماریاں طاری ہوں، روح مریض ہو، روح معلول ہو، روح کے اوپر خرابیاں طاری ہوں، کفر کی خرابی، الحاد کی خرابی، شرک کی خرابی، گناہ کی بیماری، اگر یہ ہماری روح بیمار ہو جائے گناہوں کے بعد، معصیت کے بعد، تو اب یہی موت کا مزہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں اور یہ موت کا جب مزمزہ کراتے ہیں، موت کا ذائقہ جب چکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں زہر حلاحل سے زیادہ تلخ معلوم ہو رہا ہے، جبکہ موت کا اپنا کوئی مزہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے افعال ہوتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی کارگزاریاں ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے اطاعت خدا میں زندگی گزاری ہے
تو یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے پوری زندگی معصیت پروردگار میں گزاری، شیطان کی اتباع کرتے رہے، واجبات کو درکنار کرتے رہے، محرمات میں اپنے آپ کو ملوث رکھا، تو اب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تماچے مارتے ہوئے اس کے جسم سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ جبکہ مومن کا امتیاز یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا موت یہ جو طاری ہوتی ہے، جو تکلیفیں بتائی جاتی ہیں، پریشانیاں بتائی جاتی ہیں، کیا ہر انسان کے اوپر ایسے ہی موت طاری ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ جو بتایا گیا ہے کہ خاردار درخت کے اوپر ریشمین چادر کو ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے، جو عالم اس چادر کا ہوتا ہے وہی اس جسم کا ہوتا ہے کہ جس وقت اس کے جسم سے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تمہاری نسوں کو قینچی سے کاٹ کاٹ کر اگر ٹکڑے کر دیا جائے، جتنی تکلیف تمہیں اس وقت ہوتی ہے وہی تکلیف کا اندازہ آپ کو لگتا ہے اس وقت کہ جب روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، کیا میرے اوپر بھی یہی موت آنے والی؟ اللہ اکبر، کیا میرے اوپر بھی یہی موت کی تکلیفیں ہوں گی؟ امام نے فرمایا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تیرے اوپر موت کی تکلیفیں عائد ہوں گی یا نہیں، مگر ہاں اتنا یقین ہے کہ مومن کے لیے موت ایسے ہوتی ہے کہ روح اس کے جسم کو یوں چھوڑتی ہے جیسے پھول کو خوشبو چھوڑ دے، یعنی جس وقت پھول ہوتا ہے اور اس کے جسم سے اس کے وجود سے خوشبو نکلتی ہے تو وہ عالم کو معطر کر دیتی ہے۔ لہذا مومن کی روح جب اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، جب اس کے روح اور جسم کے کنیکشن کو ختم کیا جاتا ہے تو عالم معطر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف موت ایسی اور دوسری طرف موت ایسی، لہذا فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ موت کی سختیاں ہمارے اوپر عائد ہو جائیں، یا زندگی ویسے گزارنی ہے کہ موت اتنی راحتی کے ساتھ ہو جائے۔ بہت سے افراد جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ صاحب مومن کے اوپر موت ایسے آتی ہے اور ایسے آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، یہ مبالغہ ہے، بھلا موت دو طرح سے کیسے آ سکتی ہے؟ ہم سب اولاد آدم ہیں، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، کوئی واجبات کو انجام دے یا نہ دے، کوئی محرمات کو کرتا رہے یا نہ کرتا رہے، کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، ہم سب اولاد آدم ہیں، ہمارے سب کے یہاں گوشت پایا جاتا ہے، ہم سب کے یہاں پوست پائی جاتی ہے، ہم سب کے پاس وہی خون ہے، ہم سب کے پاس وہی جسم ہے، تو بھلا جب ہم سب ایک ہی فطرت کے والے ہیں، ایک ہی جسم رکھنے والے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ موت کا طریقہ دو کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ مبالغہ کرتے ہیں کہ صاحب مومن کے اوپر موت ایسے آتی ہے، پیغمبر جیسے بتا کے گئے ہیں یا تو ویسے موت آتی ہوگی، یا پھر جیسے صادق آل محمد امام جعفر صادق بتا رہے ہیں موت ویسے آئے گی۔ میں نے کہا کہ صاحب پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدق الصادقین ہیں، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ پیغمبر کے قول کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر کا جو وہ قول ہے وہ ثابت ہے، وہ سچا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ ہاں موت آتی تو ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر بتا کے گئے ہیں کہ جس طرح سے ریشمین چادر کو خاردار درخت کے اوپر ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے، جو تکلیفیں ہونے والی ہیں وہی ہوتی ہیں، مگر مومن کے اوپر موت جب آتی ہے تو اس کے لیے ایسی بن جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ بولے آخر کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسا کہ ایک طرف اتنی تکلیفیں اور ایک طرف اتنی راحتی؟ تو ہم نے کہا کہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ موت کی تکلیفیں تو ہوتی ہیں، مگر موت سے پہلے وہ آ جاتا ہے کہ جس کی زری کے روزے کی جالی کو چومنے کے لیے بندہ پوری زندگی مشتاق رہتا ہے کہ ایک مرتبہ نجف کی زیارت کر لے تاکہ علی کی زری کو بوسہ لے لے۔ مرتے وقت وہ یہ دیکھتا ہے کہ موت سے پہلے اس کی بالین پہ علی آ گئے ہیں، وہ علی کی زیارت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اب اسے تکلیفوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بولے صاحب آپ نے یہ کہہ تو دیا، آپ کے دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ اگر آپ کی بات مانی جائے تو اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ثابت ہوگا کہ موت سے پہلے علی آتے ہیں، اور کیا قرآن سے یہ ثابت ہے کہ موت سے پہلے علی آتے ہیں؟ آپ قرآن سے ثابت کریے۔ اور دوسرا آپ کو اس بات یہ کرنا ہوگا کہ صاحب کسی کو دیکھنے سے کوئی اپنی تکلیفیں کیسے بھول سکتا ہے؟ مان بھی لیا جائے کہ علی آتے ہیں تو زیارت علی میں آدمی کیسے اتنا کھو سکتا ہے کہ اس کو تکلیف کا اندازہ نہ ہو؟ کیا قرآن میں اس کا جواب ہے؟ ہم نے کہا پہلا جواب بھی ہے اور دوسرا جواب بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن کو رٹا نہ جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اس کی قراءت کی جائے اور قراءت پر رکا نہ جائے، بلکہ تلاوت کے بعد اس کے میسیجز کو دیکھا جائے، اس کے ترجمے کو پڑھا جائے، اس کی تفسیر کو زندگی میں اتارا جائے، اور اللہ کے پیغامات کو جو پیغامات الہیہ ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر پیوستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ موت سے پہلے علی آتے بھی ہیں اور علی کے آنے سے یہ زحمت دور بھی ہو جاتی ہے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرمائیں، تمام چاہنے والے پیغمبر کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔
اچانک مسجد میں داخل ہونے والا ایک شخص داخل ہوا، پیغمبر کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے سلام کا جواب دیا۔ مسجد میں مجلس میں جہاں جگہ خالی تھی آنے والا آ کے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے پہلے سے جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا جانتے ہو مسجد میں جو آیا ہے وہ کون ہے؟ کہا نبی خدا کیوں نہ جانتے ہیں، یہ آپ کے بھائی علی ہیں، یہ حسنین کے بابا علی ہیں، حیدر کرار ہیں، آپ کی بیٹی کے شوہر آپ کے داماد ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ تو تم رشتے بتا رہے ہو، حقیقت علوی تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے؟ کہ نبی خدا آپ بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت علوی کیا ہے، آپ ہی بتا دیں کہ علی کی حقیقت کیا ہے۔ آپ تمام نے یہ واقعہ سنا ہے، اس لیے کہ تمام فرقہ اسلامی وہ کسی بھی فرقے کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب نے اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ تم جو بتا رہے ہو وہ رشتہ ہے، حقیقت علوی جاننا چاہتے ہو تو بس یہ یاد رکھو کہ علی کی حقیقت یہ ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا لہذا اگر میرے بعد پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور علی اکیلا دوسرے راستے پہ جا رہا ہو تو یاد رکھنا حق وہی ہوگا جہاں علی ہو، لہذا سارے زمانے کو چھوڑ کے علی کی اقتدا کرنا۔ پیغمبر نے حدیث کو سنایا، تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ اس کے بعد پیغمبر نے اپنے چہرے کو ادھر موڑا جدھر سجدہ کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق معه حیث دار، اے میرے اللہ میں نے یہ تو بتا دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اب میری دعا یہ ہے میرے اللہ کہ حق کو ادھر موڑنا مڑ جائے۔ کاش متوجہ ہوں آپ، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائیں۔ دیکھیں پہلی ہے حدیث، دوسری ہے دعا۔ دعا سے پہلے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، علی اور حق ساتھ میں ہیں، اور جو دو لوگ ساتھ میں ہوں تو ان میں کوئی امام نہیں ہوتا، کوئی ماموم نہیں ہوتا، یہ دونوں برابر کے ہوتے ہیں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، نہ علی امام ہے نہ حق امام ہے، ان کا برابر کا درجہ ہے۔ مگر جب پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ نے دعا کی اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ادر الحق معه حیث دار، اس حق کو ادھر دائرہ کر دینا، ادھر موڑ دینا جدھر یہ علی مڑ رہا ہے۔ تو اب اس دعا کے بعد کہ اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، پیغمبر اگر ہاتھوں کو اٹھا کے کوئی دعا مانگے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ اس دعا کے بعد کیا ہوگا؟ ترتیب بدلے گی۔ دعا سے پہلے دونوں ساتھ میں ہیں، مگر اب ترتیب یہ ہوگی کہ حق ادھر مڑے گا جدھر علی مڑے، یعنی اب حق انتظار کرے گا کہ علی مڑ جائیں تاکہ حق بھی اس کے پیچھے مڑے، اور اب ترتیب یہ ہوگی کہ علی امام ہوگا، حق معموم ہوگا۔ اللہ اکبر، علی امام ہے، حق معموم ہے، حق منتظر ہے کہ علی مڑ جائے تاکہ وہ بھی اپنے چہرے کو ادھر موڑے جدھر علی مڑ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حق کو تلاش کرنا ہے تو علی کو تلاش کرنا ہوگا۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں موت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور جب موت کی غنودگی، جب سکرات موت حق و حقیقت کے ساتھ آتے ہیں تو یہ وہی ہیں جن سے تم فرار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ موت کی تاریکی کو، موت کے وقت کو، موت کی غنودگی کو، موت کے نشے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جب موت کی بے ہوشی، موت کی حالت، موت کا نشہ آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ بالحق، حق اور حقیقت کے ساتھ آتا ہے، تو یہ وہی موت ہے جس سے تم فرار کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت ہمیشہ سکرات موت کے ساتھ آتی ہے، موت ہمیشہ حق اور حقیقت کے ساتھ آتی ہے۔ کاش متوجہ ہوں، یہ قرآن کریم ہے کہ موت کی غنودگی حق کے ساتھ آتی ہے۔ اب آئیے، یہ تو بات قرآن کی ہو گئی، احادیث کے میدان میں آئے تو آپ نے نہ جانے کتنے جنازے دفن کیے ہوں گے۔ مرحومہ اس دنیا سے گئیں، خدا بند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایک طویل عمر اس دنیا میں انہوں نے گزاری، کامیابی کے ساتھ، کنیز سیدہ کی حیثیت سے، عابدہ شب زندہ دار کی حیثیت سے اس دنیا میں انہوں نے اطاعت الہی میں اپنی زندگی کو صرف کیا، آل محمد کے اوپر زندگی بھر آنسو بہائے، بہترین اولاد کی تربیت کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے قانون کے مطابق انہیں اس دنیا سے جانا پڑا۔ انشاءاللہ ان کے حالات بہتر ہیں، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے بازماندگان، ان کے پسماندگان کو خدا صبر جمیل عنایت فرمائے۔ بہرحال جب جانے والا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، حنوط کرتے ہیں، اور اس کے بعد تشییع جنازہ کے لیے کچھ افراد شانوں کے اوپر جنازہ اٹھاتے ہیں، قبرستان میں لاتے ہیں، اور اب قبر کے اندر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے میت کو۔ اور پھر ایک شخص ہوتا ہے کہ اگر
جنازہ عورت کا ہو تو پھر وہ محرم ہوتا ہے کہ جو قبر کے اندر وارد ہوتا ہے اور قبر کے دہانے کے اوپر بیٹھا ہوا ایک عربی کا جانکار، ایک عربی پڑھنے والا تلقین شروع کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تلقین میں کیا ہوتا ہے؟ بتایا جاتا ہے مردے کو کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی عنقریب 2 فرشتے آئیں گے اور وہ تم سے کچھ سوال کریں گے۔ یہی تلقین ہوتی ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گے تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا نبی کون، تمہارا امام کون، تمہارا دین کیا، تمہارا قبلہ کیا، تمہاری کتاب کیا۔ تم گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، جواب دینا کہ اللہ ربی، اللہ تمہارا پروردگار ہے، محمد نبی جی، محمد تمہارا نبی ہے، علی امامی، علی تمہارا امام ہے، اولاد علی تمہاری امام ہے۔ یہ ساری باتیں، سارے عقیدے بتائے جاتے ہیں مرنے والے کو۔ اور جب یہ عقیدے بتا دیے جاتے ہیں تو ایک حقیقت بیان ہوتی ہے۔ جائیے تلقین کو اٹھائیے اور ترجمہ پڑھیے، دیکھیے آپ اس میں مردے سے کیا کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسمع، افہم، سن اور سمجھ، اور اگر عورت ہے تو اسمعی و افہمی، سن لے اور سمجھ لے۔ اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں، الصراط حق، ان قریب تمہیں پورے صراط سے گزرنا ہوگا، یہ صراط حق ہے۔ المیزان حق، تمہارے نامے اعمال کو میزان پہ، ترازو پہ تولا جائے گا، یہ تولا جانا حق ہے۔ والجنت حق، تمہارے اعمال بہتر ہوئے تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، یہ حق ہے۔ والنار حق، خدا نخواستہ اعمال و افعال و عقائد و اخلاق و کردار میں اگر کہیں پستی پائی گئی تو پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ بھی حق ہے۔ ساری حقیقتیں بتانے کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے والموت حق، اور موت بھی حق ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ، موت بھی حق ہے۔ یہ ساری حقیقتیں کسے بتائی جا رہی ہیں؟ مرنے والے کو۔ اچھا، مرنے والے کو تو معلوم ہے کہ موت حق ہے، اس لیے کہ وہ تو موت کا مزہ چکھ چکا ہے، وہ تو مردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کو سنایا جاتا ہے اور باہر رہنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ موت حق ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ کیا ہے کہ موت کی غنودگی حق کے ساتھ آتی ہے۔ احادیث کہہ رہی ہیں کہ موت خود بھی حق ہے، موت خود بھی حق ہے، موت کی غنودگی بھی حق کے ساتھ آتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں موت کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی جانے والے کا وقت قریب آتا ہے، لوح محفوظ کے اوپر اللہ اپنی قدرت کے قلم سے لکھتا ہے فلاں گھنٹے کے اوپر، فلاں منٹ پر، فلاں سیکنڈ پر فلاں شخص کی روح کو قبض کیا جانا ہے۔ لہذا ملائکہ خدا ہیں کہ جو لوح محفوظ پر کسی کے جانے کا وقت دیکھتے ہیں، ان تمام ملائکہ کا وہ ایک سردار جسے ملک الموت کہا جاتا ہے، جس کا نام عزرائیل ہے۔ یہ ایک ہی فرشتہ نہیں ہے، اس کی پوری فوج ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا ایک ہی فرشتہ ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں، نہیں، اس کی اپنی پوری فوج ہے۔ قرآن کریم میں 3 آیتیں ہیں، اللہ کہتا ہے کہ کبھی تمہاری موت اس ملک الموت کے ذریعے ہوتی ہے، عزرائیل کے ذریعے، کہ یہ خود آتا ہے تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ کبھی موت کے بہت سے فرشتے ہیں جو آتے ہیں روح کو لینے کے لیے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس، کہ کبھی خود اللہ تمہارے اوپر موت کو طاری کرتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ملک الموت آ رہا ہے، کبھی عام فرشتہ اور کبھی اللہ کا۔ سب جیسے جانے والے کا اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کی معرفت کے اعتبار سے، اس کے اعمال کے اعتبار سے، اس کے افعال کے اعتبار سے، ویسے ہی فرشتے کی رینک بدلتی رہتی ہے۔ اگر جانے والا ایمان میں پختہ ہوتا ہے تو ملک الموت خود آتے ہیں، لیکن اگر ایمان میں ضعف ہو تو ملک الموت خود نہیں آتے، اپنی فوج کے کسی بھی سپاہی سے کہتے ہیں جاؤ اور اس کی روح کو لے کر چلے آؤ۔ اور جب بات مومن اور ایمان سے آگے بڑھ کے امیر المؤمنین کی حدوں میں وارد ہو جائے تو پھر ملک الموت نہیں آتا، بلکہ اللہ آتا ہے روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر کسی واسطے کے اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود حکم دیتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں ملائکہ کو نہیں بھیجوں گا، تو خود پلٹ کے ہماری بارگاہ میں چلا آ۔ تو یہ اپنے اپنے اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال لکھ جاتا ہے لوح محفوظ پر۔ کیا ہوتا ہے صاحب، ملک کوئی بھی ہو لے کے کیا آ رہا ہے؟ موت لے کے کیا جائے گا؟ روح۔ جب یہ موت کو لے کے آنے لگا، موت کی غنودگی اور موت کے نشے کو لے کر آنے لگا، تو اب موت یا تو خود حقیقت ہے یا وہ نشہ حقیقت ہے۔ موت آدھے راستے پہ پہنچتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس موت کے فرشتے سے کہتی ہے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ مرنے والے کی بالین پر، اس لیے کہ تمہارا مزہ چکھایا جائے گا، اس کی روح کو لے کر آنا ہے۔ فوراً موت پوچھتی ہے تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہاں تو موت ہے کہ جس کا مزہ مرنے والے کو چکھایا جائے گا؟ کہا نہیں، وہ تو تمہارا نام بتا رہا ہے، میری حقیقت جانتا ہے کیا ہے؟ بھائی بتا تیری حقیقت کیا ہے؟ کہا میں موت ہوں اور میں خود حق ہوں۔ کاش متوجہ ہوں آپ، میں موت ہوں اور میں خود حق ہوں، اس لیے کہ الموت حق۔ یا اگر میں موت حق، یہ تو احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت کیا جائے، تو میں موت ہوں، مجھ سے پہلے میری غنودگی جاتی ہے،
سکرات جاتے ہیں، سکرات موت جو ایک سخت عالم ہوتا ہے موت کی غنودگی کا، تو مجھ سے پہلے وہ سکرات جاتے ہیں، اور سکرات موت ہمیشہ حق کے ساتھ جاتے ہیں۔ لہذا اب اگر تم موت کو لے کے جا رہا ہے تو مرنے والے کی بالین پر نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک حق بھی میرے ساتھ نہ جائے۔ تو ملک کہتا ہے تو کیا پریشانی ہے، تم بھی چلو اور وہ حق بھی چلے۔ اب حق آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں ایسے تو نہیں جا سکتا۔ کیسے جائے گا تو؟ کہ میں تب جاؤں گا جب میرا امام بھی جائے، میں تب جاؤں گا مرنے والے کی بالین پر جب میرا امام بھی جائے۔ بھائی کون ہے تیرا امام؟ کہ میرا امام وہ ہے کہ جس کا انتظار میں خود کرتا ہوں کہ وہ مڑ جائے تاکہ میں مڑوں۔ لہذا اگر تم موت کو لے کر جانا چاہتا ہے تو تجھے پہلے جانا ہوگا نجف اشرف میں مولا الموحدین کے روضے پر، اور جا کر کہنا ہوگا یا علی آپ چلیں مرنے والے کی بالین پر تاکہ آپ آگے آگے چلیں، اور آپ کے پیچھے یہ حق و حقیقت موت یا موت کی غنودگی چلے تاکہ روح کو قبض کیا جائے، موت کا مزہ چکھایا جائے۔ تو عزیزان گرامی، مرنے والا جو حالت احتضار میں ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اپنی موت کے کگار پہ کھڑا ہوا ہے، زندگی کی داستان ختم ہو رہی ہے، اس کی عمر کے پنوں کو بند کیا جا رہا ہے، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ملک الموت اس کی موت کو لے کے آ رہا ہے، مگر موت تو پیچھے کھڑی ہے، اس لیے کہ موت معموم ہے، موت سے پہلے علی آگے دکھائی دیتا ہے جو حق کا امام ہے۔ لہذا مرنے والا اپنی موت سے پہلے علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، اور جیسے ہی علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اب ملک الموت روح کو قبض کر لیتے ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت سے پہلے علی آتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حدیث سے کیسے ثابت ہوگا؟ آیا ہے حارث حمدانی آ کے مولا کے پاس رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ امام نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرا بھائی تھا دنیا سے چلا گیا۔ امام نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوگا۔ کہا مولا اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، رو اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ مدینے سے دور، عرب سے دور ایک ایسے ملک میں دنیا سے گیا کہ جہاں نہ کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، نہ کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اللہ جانے اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کفن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کس طرح سے اس کو دفن کیا جائے گا، اس بات کو لے کر پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جو ملک الموت عرب میں اس کی روح قبض کرنے آتے وہی غیر عرب میں بھی اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ لہذا جیسے یہاں موت آتی ویسے وہاں موت آئی، اور موت کے بعد کی تمام ذمہ داریاں دوسرے افراد پہ ہوتی ہیں۔ مرنے والا تو مر چکا ہے، اس کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں، لہذا بے فکر ہو جاؤ، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم عرب میں کیوں نہ مرے اور عجب میں کیوں مرے، یا بلاد کفر میں کیوں مرے ہو اور بلاد اسلامیہ میں تمہیں موت کیوں ہے، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ حارث تڑپ کے کہتے ہیں مولا میں اس بات سے بھی پریشان نہیں ہوں کہ اس سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہ پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بھی موت ایسے عالم میں ہو جائے کہ جہاں اسلام کا کلمہ نہ پڑھا جاتا ہو، کہیں میرا بھی انتقال مدینے سے باہر نہ ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ اگر مدینے سے باہر انتقال ہو بھی گیا تو تجھے کیا پریشانی؟ کیا پریشانی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حارث کا معمول کیا ہے؟ کیا معمول ہے؟ کہ جب حارث اپنی آنکھوں کو صبح کے وقت کھولتا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر آتا ہے، آپ کے دروازے پہ دق الباب کرتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ حارث کی کوشش یہ ہوتی ہے پہلا چہرہ جو حارث دیکھے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ہو، لہذا ہر روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں رات میں میرا وظیفہ کیا ہے کہ جب میں دنیا کے امور کو انجام دیتا ہوں اور سونا چاہتا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اور اب آج جب میرا دن ختم ہو رہا ہے آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں اور جا کے سو جاتا ہوں کہ اگر مر گیا تو چہرے علی کو دیکھ کے مرا ہوں۔ لہذا یا علی، جس کی صبح آپ کے چہرے کے بغیر نہیں ہوتی، جس کی رات آپ کی زیارت کے بغیر نہیں ہوتی، وہ اس بات کو لے کر گھبراتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ایسے عالم میں ہو جائے کہ زیارت علی نصیب حال نہ ہو، اور کہیں مجھے ایسی جگہ موت نہ آئے کہ مرتے وقت میں آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ امام نے کہا کہ بس اتنی سی بات سے گھبراتا ہے؟ کہا مولا بھائی اتنی بات سے گھبراتا ہوں۔ اب امام کا جملہ سنیے، امام نے فرمایا حارث تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ہار من یمت یرنی، اے حارث یاد رکھنا جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کافر مرے گا تو مجھے دیکھے گا، امام نے یہ نہیں کہا کہ مسلم مرے گا تو مجھے دیکھے گا، امام نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ مرے گا تو مجھے دیکھے گا، کلی طور پہ فرمایا یا ہار من یمت یرنی، اے حارث
جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا۔ لہذا حارث تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری موت سے پہلے علی تمہاری بالین پہ آئے گا، اس لیے کہ موت ہے حق جو علی کے پیچھے رہتی ہے، موت بعد میں آئے گی، علی تمہاری بالین پہ پہلے آ جائے گا۔ لہذا حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ علی مرتے وقت آتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر علی کا یہ دعویٰ ہے کہ علی ہر مرنے والے کی بالین پہ پہنچتے ہیں، تو یہاں مسلم کی قید نہیں ہے، یہاں مومن کی قید نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہر مرنے والے کی بالین پہ پہنچتے ہیں، کافر کی بالین پہ بھی آتے ہوں گے، مشرک کی بالین پہ بھی آتے ہوں گے۔ تو جواب تو یہ ہے کہ یقیناً آتے ہیں، اس لیے کہ مولا کا فیصلہ ہے من یمت یرنی، اور موت چونکہ ایک ہی طریقے سے آنی ہے، لہذا اب کافر کے اوپر آئے گی تو وہی ملک الموت آئے گا، منافق کے پاس آئے گا تو وہی موت کا فرشتہ آئے گا، لہذا ہر ایک کے پاس علی آتے ہیں۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہر ایک مرنے والے کے پاس علی آتے ہیں تو کیا علی کا دیدار سب کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ کیا علی کا دیکھنا سب کو فائدہ پہنچا دے گا؟ تو جواب اس کا بہت بعد میں آیت اللہ بہجت نے دیا کہ جب کسی نے سوال کیا مولانا یہ بتائیے کہ جب امام آخر آئیں گے تو ہم ان کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ امام ہے؟ جب امام آئیں گے ظہور فرمائیں گے تو کیا ہم ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ امام آخر ہیں؟ آیت اللہ بہجت مسکرا کے کہتے ہیں دیکھیں گے اور پہچان لیں گے، یہ کون سی بات ہوئی؟ کیا دیکھنا اور پہچاننا کافی ہوتا ہے امامت کے لیے؟ کیا صرف دیکھنا کافی ہوگا تمہارا؟ کیا صرف پہچاننا کافی ہوگا؟ اگر امام کو دیکھنا اور پہچاننا کافی ہوتا تو کربلا میں ہرملا بھی ہر کو دیکھ بھی رہا تھا اور پہچان بھی رہا تھا، عمر سعد حسین کو دیکھ بھی رہا تھا، اپنے زمانے کے امام کو اپنی آنکھوں سے زیارت بھی کر رہا تھا، پہچانتا بھی تھا کہ یہ پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ فاطمہ کے لال ہیں۔ مگر کیا ہرملا کو حسین کا دیکھنا فائدہ پہنچا رہا تھا؟ کیا عمر سعد کی زیارت اس کو کوئی فائدہ پہنچا رہی تھی؟ کہا نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فائدہ کس کو پہنچایا؟ ہر کو۔ ہر نے امام کو دیکھا تو اسے فائدہ حاصل ہوا۔ لہذا اسی طرح سے مرنے والے کی بالین پر علی آتے تو ہیں، مگر فائدہ اسے ملے گا جس نے زندگی میں علی کو اتارا ہوگا، جس کی سیرت میں علی پائے جاتے ہوں گے، جس کے اعمال میں علی پائے جاتے ہوں گے، جس کے عقیدے میں علی پائے جاتے ہوں گے۔ اس لیے کہ مومن کا آئینہ ہے، اب مرنے والا امیر المومنین کو دیکھے گا تو تبھی پہچانے گا جب خود مومن ہو۔ اس لیے کہ علی سب کا امام نہیں ہے، علی متقین کا امام ہے، وہ مومنین کا امیر ہے۔ لہذا اب علی کس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ جو علی کو پہچانے گا معرفت کے ساتھ۔ لہذا آ گئے علی، تو معلوم یہ ہوا کہ موت سے پہلے علی آتے ہیں۔ پہلی بات اگر واضح ہو گئی تو پھر دوسرا سوال کیا تھا کہ صاحب ٹھیک ہے علی آتے ہیں، ہم نے مان لیا، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، علی خود بھی کہہ رہے ہیں، مگر کسی کو دیکھنے سے کوئی اپنی تکلیفیں کیسے بھول سکتا ہے؟ باتیں بہت سی ہیں، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، بس میں تمام کروں گا، جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ پھر کبھی۔ سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کسی کو دیکھنے سے کوئی اپنی تکلیفیں کیسے بھول سکتا ہے؟ میں جواب کے لیے بس تذکرہ کر دوں کہ اگر قرآن کریم کو باغور پڑھا ہوتا تو یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا کہ کسی کو دیکھنے سے تکلیفوں کو کیسے بھلایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے احسن القصص سورہ یوسف آپ نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، دیکھا سب نے ہے کم از کم۔ سورہ یوسف کی وہ داستان کہ جب زلیخا کو چاہنے والیوں نے تانے دینا شروع کیے کہ غلام کے عشق میں فریفتہ، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہو، ملک کو چھوڑ رہی ہو، بادشاہ کو چھوڑے دے رہی ہو، عزیز مصر کو چھوڑ رہی ہو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ تم نے دیکھا بھی ہے یوسف کو؟ کہا نہ دیکھا ہے نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا پہلے دیکھ لو پھر تانے دینا۔ اور کیا ہوا؟ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ جب حضرت یوسف دربار میں داخل ہوئے، چاہنے والیوں نے کیا کیا؟ لیمو کو کاٹنا شروع کیا۔ یوسف ایک دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ یوسف کے جانے کے بعد سناٹے کو زلیخا کی آواز نے توڑا، تم نے یوسف کا دیدار کیا؟ ہاں ہم نے یوسف کا دیدار کیا۔ یہ تو اللہ کا ایک فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حجت خدا اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کر دے وہ بھی حجت خدا کا اقرار کرے۔ اللہ کی حجت وہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا انکار کرنے والے بھی اس کی زیارت کر لیں تو خدا کا اقرار کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا ملک معلوم ہوتا ہے، اللہ کی حجت معلوم ہوتا ہے۔ اب زلیخا نے کیا کہا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ ہاں ہم نے بھی وعدہ پورا کیا ہے، ہم نے لیمو پہ چھری چلائی ہے۔ کہا ذرا دکھاؤ لیمو کٹا بھی ہے یا نہیں کٹا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اب چاہنے والیوں نے جو نارنگیاں اور وہ لیمو اٹھائے تو کیا دیکھا کہ انگلیاں کٹ چکی ہیں، لیمو صحیح و سالم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انگلیوں کو کاٹنے والوں کو اس تکلیف کا احساس کیوں نہ ہوا، اس درد کا احساس کیوں نہ ہوا؟ جواب یہ ملا کہ جب کسی اللہ کی حجت کو دیکھنے میں کوئی مست و مگن ہو جاتا ہے تو انگلی کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے جملہ کہہ دو کہ اگر کافرہ عورتیں، مشرکہ عورتیں، کاہنہ عورتیں یوسف کی زیارت کریں تو انگلیوں کے کٹنے کی تکلیف کا اندازہ نہ ہو، تو فخر یوسف امیر المومنین اگر وقت آخر آ جائیں
اور چاہنے والے کو اپنی موت کی تکلیفوں کا اندازہ نہ ہو تو پھر اس میں تعجب کیسا ہے؟ لہذا مرنے سے پہلے علی آتے ہیں، ملک موت روح کو نکالتا ہے ایسے جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمین چادر کو ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے، مگر تکلیف نہیں ہوتی مومن کو، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، کیونکہ زیارت علی میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ اب اپنی تکلیفوں کو بھول چکا ہے۔ اور عزیزو، یہ تو موت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ موت میں اور عشق میں جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو موت کے وقت کی تکلیفیں تو چھوڑیے، اپنی زندگی میں وہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے اتنا آمادہ ہو جاتا ہے کہ سن اگر 8 برس کا ہو تو ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ماموں جان مرنے کی اجازت دے دو تاکہ زیارت علی کر سکوں، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ میدان کاردار میں 13 برس کا قاسم ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، مگر ایک امام کا بیٹا ہے، ایک امام کا پوتا ہے، ایک امام کا بھتیجا۔ سوال کیا، مرنا چاہتے ہو، موت کی جانب جانا چاہتے ہو، ذرا بتاؤ موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ عزیزو، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کے مولا کائنات اور امام حسن تک یہ جواب کسی نے نہ دیا کہ جو 13 برس کا جوان جواب دے رہا ہے۔ سب نے کہا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یہ موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ کربلا میں ایک چچا ہے جو اپنے بھتیجے سے پوچھتا ہے مرنا چاہتے ہو، موت ہے کیسی؟ فرمایا احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لہذا چچا جان اجازت دیجئے۔ مگر اجازت نہ ملی تو ایک گوشے میں جا کے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام فروا نے دیکھا کہ حسن کا یتیم مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نزدیک آئی، مرے لال مایوسی کا سبب کیا ہے؟ اے اماں جان، صبح سے تمام چاہنے والے حسین کے اوپر اپنی جان نوچھاور کر رہے ہیں، مگر امو قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ با اتنا سننا تھا، فروا تڑپ گئیں۔ اے مرے لال، جب تمہارے بابا حسن اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک تعویذ وصیت کے طور پہ تمہارے شانے پہ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب میرے بھیا حسین پہ کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا، یہ میرا وصیت نامہ ہے، میرے نزدیک آؤ، اس وصیت نامے کو کھولا جائے۔ تعویذ کو کھولا گیا، تحریر امام حسن کو پڑھا، لے کے امام حسین کے نزدیک گئیں۔ اے زمانے کی حجت، اے مولا، یہ آپ کے بھائی، آپ کے امام حسن کی تحریر ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ حسین نے وصیت نامے کو دیکھا، تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بھیا حسن کی یاد میں آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور اب پڑھنا شروع کیا۔ اے میرے بھیا حسین، کربلا کے میدان میں اشقیاء تمہیں گھیریں گے، تم یکا و تنہا ہوگے، تمہاری مدد کو نہ علی ہوں گے، نہ فاطمہ ہوگی، نہ میں ہوں گا۔ ہاں با اتنا کرم کرنا، میرا لال قاسم ہوگا، حسن کی طرف سے اس کو اجازت دینا کہ میدان کاردار میں یہ جام شہادت کو نوش کرے، تمہاری راہ میں، اللہ کی راہ میں جان کے ہدیے کو پیش کرے۔ بلیجے امام کی وصیت کو پڑھا، نزدیک بلایا، ہے میرے لال، ارے جب میں چاہتا تھا کہ اپنے بھیا حسن کی زیارت کروں تو تمہارے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، مگر وصیت سے مجبور ہو چکا ہوں، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں میدان کاردار کی جانب جاؤ۔ لیجیے، قاسم خوش ہو چکے ہیں، میدان کاردار کا ارادہ کیا ہے، مگر اتنے گلبدن ہیں، اتنے کم سن ہیں کہ جو پاؤں ہیں کہ گھوڑے کے پشت تک نہیں پہنچتے، خود سے قاسم سوار نہ ہو سکے۔ عباس و علی اکبر نے دیکھا قاسم پشت فرس پہ آنا چاہتے ہیں، نزدیک آئے، قاسم کو اونٹ کی اس گھوڑے کی پشت پہ سوار کیا گیا ہے۔ قاسم گلبدن میدان کاردار میں آئے، حیدر کرار کے خون کا اثر دکھانا شروع کیا، حسین کی تعلیم اور امام حسن کے وہ خون کے جلوے دکھنے لگے کہ لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ اچانک کسی نے کہا حیدری خون ہے، اس کو اس طرح سرنگو نہ کیا جا سکتا ہے، دھوکے سے قتل کیا جائے۔ لیجیے، ایک ظالم نے گرز ایسا لگایا، قاسم گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے، آواز دی امو، ارے یتیم کی مدد کو آؤ۔ حسین نے بھتیجے کی آواز کو سنا، تلوار کو بے میان کیا، ایک یتیم کو قتل کر رہے ہو، یہ حسین انتقام کے لیے آ رہا ہے۔ اب جو فوج نے دیکھا حسین مظلوم کربلا تلوار کو بے میان کیے ہوئے میدان کی جانب آ رہے ہیں، کہیں حسین جنگ نہ شروع کر دے، لہذا فوجوں میں تلاطم برپا ہوا۔ قاسم کا جنازہ زمین پہ ہے، فوجوں کے گھوڑے ادھر سے ادھر قاسم کے بدن کو پامال کر رہے ہیں۔ حسین مظلوم کربلا میدان کاردار میں، اے میرے قاسم، تمہارا چچا مدد کو آیا ہے۔ لاش کے ٹکڑے ہوا میں معلق ہو گئے، اے وقت امام آپ کا قاسم ادھر ہے۔ لیجیے، حسین نے ابا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کے بدن کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، خیام میں لے کر آئے۔ ام فروا، میں تیری امانت کو لے کے آ گیا۔ ام فروا نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا
ایک قاسم کیا اگر اللہ نے 70 بیٹے بھی دیے ہوتے تو آپ کی راہ پہ قربان کر دیتی. لیجیے قاسم کا جنازہ اٹھایا جا چکا. اب وہ وقت آیا عصر عاشور. حسین مظلوم کربلا میدان کاردار میں یکا تنہا ہے. عزیزو آپ جانتے ہیں کہ جب زہرا اس دنیا سے گئیں 18 برس کا سن تھا. زہرا سے پہلے 3 مہینے پہلے جب پیغمبر دنیا سے گئے زہرا کے سر کے بال کالے تھے, کمر صحیح و سالم تھی, آنکھوں میں بینائی تھی, مگر 90 دنوں میں مسلمانوں نے اتنی اذیتیں دی کہ بی بی یہ کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائبا لو انہا صبت علیہ میں سرن لیا لیا. جو مصیبتیں مجھ پر ہوئیں اگر روشن دنوں پہ ہوئی ہوتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. مگر عزیزوں میں کہوں گا بی بی کم از کم 3 مہینے کا عرصہ تھا کہ تمہارے سر کے بال سفید ہوئے, کمر خمیدہ ہوئی, مگر ہائر میدان کاردار میں 56 برس کا حسین صبح عاشورہ کمر صحیح و سالم ہے, آنکھوں میں بینائی ہے, سر کے بال سیاہ ہیں, مگر عصر عاشورہ آتے آتے ایک دن میں حسین پہ وہ مصیبتیں ہوئیں. عباس کے مرنے نے کمر کو توڑا, اکبر کی میت نے آنکھوں کی بینائی لے لی, اصغر کے جنازے نے سر کے بال کو سفید کر دیا. حسین مظلوم کربلا عصر عاشورہ یکا و تنہا حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں ہیں. جہاد شروع ہوا, وہ وقت آیا حسین مظلوم کربلا نے سجدہ خالق میں سر رکھا ہے. شمر ذوالجوشن کا کند خنجر زمین کربلا پہ زلزلہ. الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا. حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا ذبح کر دیا گیا, حسین قتل ہو گیا. اے پھوپھی اماں پنجتن کا خاتمہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حضرات مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زہرہ جبین بنت سید علی حسن رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں.